اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون واوحی الی نوح انہ ختم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخاطب دونوں ان واقعات سے اپنے لیے نتائج اخذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس پر جو رد عمل آیا تھا قریش کی طرف سے، عربوں کی طرف سے، اس کو یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کہانی ایک ہی ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کہانی دہرائی گئی ہے۔ اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ کر لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہوئی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ انسان بھی وہی ہے، اس کے مسائل بھی وہی ہیں، اس کے اندر موجود رکاوٹیں بھی وہی ہیں، اس کے باہر موجود محرکات بھی وہی ہیں۔ اسی لیے جب یہ تبصرے کیے جاتے ہیں ڈراموں کے اوپر اور فلموں کے اوپر کہ ایک ہی بات ہے جو بار بار مختلف طریقوں سے فلمائی جا رہی ہے یا لکھی جا رہی ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اس کی زندگی، اس کے مسائل، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کی ضروریات، یہ سب ایک ہے۔ اور اس میں یہ فرق تو ہو سکتا ہے کہ واقعات کی تفصیل مختلف ہو، ڈائلاگ مختلف ہوں، ماحول مختلف ہو۔ میں جب میری شادی ہوئی تو ابتدائی سالوں میں میرے گھر میں میری والدہ کی اور میری اہلیہ کی جو کشمکش شروع ہوئی، تو ایک بات ہم کہتے تھے اپنے آپ کو، میری والدہ بھی کہتی تھی، میں بھی کہتا تھا کہ چونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں اس لیے ہمارے ہاں کشمکش ہے، خواہشوں کا ٹکراؤ ہے، وہ پورے نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو جب میں اس میدان میں آگے بڑھا اور میرے تعلقات مختلف لوگوں سے پیدا ہوئے اور قرآن مجید کو سکھانے کی صلاحیت اللہ نے دی، تو اس کے نتیجے میں ہر طبقے میں شاگردوں کا ایک حلقہ وجود میں آنے لگا۔ تو میں ایسے گھروں تک بھی پہنچا کہ جو 2 لاکھ روپے روز کمانے والے گھر ہیں،
تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی یہ سب کچھ ہے، یہی لڑائیاں ہیں، یہی جھگڑے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے یا میری ماں جو ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ اس عید پر جو میں نے سوٹ بنایا ہے وہ 5,000 روپے کا ہو، اور ان کے گھر میں جب دیکھا کہ کشمکش ہو رہی ہے تو وہ سوٹ 1,00,000 روپے کا ہے جو تمنا لے کر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے اس کے لیول پر تمنا کر رہی ہے، میری بیوی میرے لیول پر تمنا کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مسائل جو ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے، صرف یہ ہے کہ کچھ ظاہری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اور وہ کوئی قیمت کا فرق ہوگا، کوئی معلومات کا فرق ہوگا۔ اب میں بازار سے کھانے جاؤں گا تو دہی بلے کی پلیٹ کھا لوں گا، اور میں اپنے وسائل کے اعتبار سے کوئی کہیں گول گپے کھا لوں گا، تو چلو میں نے ایک کیا ہے ذرا رانجھا راضی کر لیا اپنا۔ جو تگڑا آدمی ہوگا وہ سوچے گا کہ میں منال میں بیٹھ کے کھاؤں گا، یا میں مری میں جا کے آج وہ وہاں سے ٹکے کھاؤں گا۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے، میری تفریحات طے ہیں، اور میرے مزے کی چیزیں بھی طے ہیں، میرے آئیڈیلز بھی طے ہیں، آرائشیں بھی طے ہیں، سب چیزیں طے ہیں۔ خواہشات ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، غریب آدمی ہے اس کے اندر بھی خواہشات ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے کہانی ایک ہی ہے، اور کہانی پیغمبروں کی بھی ایک ہی ہے۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں، ملتے جلتے مسائل ان کو پیش آئے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کو یہ بات واضح کرنا پیش نظر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقاضا ہے اس دعوت کا، یعنی پیغمبر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی وقت کا تقاضا ہے، کام کا تقاضا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہوتا آ رہا ہے، اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ کہانی سنائی جائے گی، مکمل ہوگی، تو دونوں کو یہ پیغام مل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور تیسری بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھا ہوں، قرآن مجید کا سمجھنے کا جو عمل میں نے کیا ہے، کہ ایک ہے قرآن مجید کے احکام، وہ تو ہمیں چند آیات ہیں، وہ تو انگلیوں پر گنی جائیں گی جتنی آیات میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے جو مطالبات ہیں انسان سے، یا قرآن مجید جو آئیڈیلز میرے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے، یا قرآن مجید جس کریکٹر کا مجھ سے تقاضا کرتا ہے، وہ چیزیں ان واقعات سے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ہماری یہ کوتاہی ہے، کمی ہے کہ ہم قرآن مجید سے جب معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہم احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو چیز ہے وہ تو فقہ کی کتابوں میں آ گئی، اور اس میں کوئی نئی چیز شاید ہی پیدا کی جا سکے، اور جو پیدا کی جاتی ہے وہ پیدا کی جاتی ہے حالات کی ضرورتوں کے تحت۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، فتویٰ بدلنا پڑے گا، اور وہ عملی چیزیں ہیں، سماج سے متعلق چیزیں ہیں۔ جو دین کے احکام ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ نماز تو نماز ہی ہے، روزہ روزہ ہی ہے، حج حج ہی ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہی ہے، اس میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جو پرانے علماء نے یہ بات کہی کہ جب قلم خشک ہو گئے، یعنی اب سیاہی نہیں لکھی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اسی پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ دین کی جو تدوین کا عمل ہے وہ پہلے 300 سال میں 350 سال میں ہو گیا ہے، اس میں اب کوئی اضافہ یا کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اور ہماری یعنی دوسری کوتاہی، ایک کوتاہی تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے پڑھنے کا عمل کبھی نہیں کیا۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کا عمل کرتے ہیں، خاص طور پر ہماری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ قرآن کے احکام کیا ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں، تو نصیحت اور تذکیر کے لیے قرآن کو پڑھنا، یہ ہمارے ہاں جو روایت بنی وہ ناظرہ قرآن پڑھنے کی بنی، جس کی نتیجے میں ایک بڑی کوتاہی ہوئی ہے اس معاشرے میں، اور اس معاشرے کی تعمیر میں ایک مضمر خرابی ہے کہ وہ دین کو صرف احکام اور صرف مناہی کا مجموعہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی عام آدمی کی اپروچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اور مولوی حضرات جو ہیں وہ بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں
کہ وہ جب مثلا وہ وضو کے مسائل بھی بیان کریں گے تو اس زبان میں بیان کریں گے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے اور یہ نفل ہے۔ جو شوق اور ذوق ہے وہ پیدا کرنے کا کام نہیں کرتے۔ کسی آدمی میں شوق و ذوق پیدا ہو جائے تو وہ اس کی اپنی کوئی خوبی ہے یا اس کی اپنی ذات کا کوئی پہلو ہے، وہ بعض لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسیسو رکھا ہوتا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ اس میں اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور اس پر کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی ماحول ہمارے علمی جو کام ہے ہمارے خاص طور پر دینی مدارس اور مساجد میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو میں اس پر بہت اصرار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی نشست میں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں یہ جو چیزیں محفوظ رکھی گئی ہیں، لیکن اس کا اصل مخاطب تو عرب کے لوگ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس ساری بات میں ہمیں جگہ جگہ وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بندے کو کیا ہونا چاہیے، بندے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رویہ کیسا، پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، پیغمبروں کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ جب ہم دین پر کھڑے ہیں، دین کو بیان کرنے والے بن کر جی رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے اور بندگی کیا ہے، بندگی کے تقاضے کیا ہیں، بندگی کا ظہور کن کن پہلوؤں سے ہوتا ہے، وہ چیزیں سمجھنے والی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبری جو ہے وہ نذیر ہونا ہے، یعنی یہ جو بات ہے عنوان جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے عربی زبان کے جس لفظ کو لیا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبری کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد جیسے حضور نے واضح بھی کر دیا کہ میری امت میں علماء کو وہ کام کرنا پڑے گا جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ تو علماء کا کام بھی کیا ہے؟ نذیر ہونا، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا۔ اور میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ ہے، اور ظاہر ہے اس کی تائید قرآن مجید کی اس طرح کی آیات سے بھی پوری طرح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ انسان کا مسئلہ غفلت ہے، اور انسان کو غفلت سے نکالنے والی چیز انذار ہے۔ یعنی انسان کو عقلی مسئلے جو ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں، اور عقل جو ہے وہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عقل دور حاضر کا عطیہ ہے، یعنی عقل جو ہے وہ جو معیارات دیتی ہے، وہ جو جن معیارات پر سوچنے لگ جاتی ہے وہ اس کا زمانہ اس کو دیتا ہے، اور اس کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کو کانشیس کر دیا جائے، بیدار کر دیا جائے آخرت کے حوالے سے، کہ موت کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونا ہے اور تم نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یعنی میری بات کا جواب تم جو بھی دو، مجھے اس کا کوئی نقصان اور فائدہ نہیں ہے۔ یہ آگے بیان کریں گے، حضرت نوح بھی بیان کریں گے۔ جو بات تمہارے لیے اہم ہے وہ یہ کہ تم نے میری بات سنی، اس کو رد کیا یا قبول کیا، ان دونوں فیصلوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور تمہیں خدا کے حضور میں اس کا جواب دینا ہے کہ تم نے کیوں قبول کیا، تم نے کیوں رد کیا۔ اور اس میں اگر تم مخلص نہ پائے گئے اللہ کے حوالے سے تو مارے جاؤ گے۔ نذیر ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ بیدار، اس کے اندر یہ شعور بیدار کر دیا جائے کہ تم خدا کے آگے پیش ہونے والے ہو، تم نے خدا کو جواب دینا ہے، تم جو بھی فیصلہ کرتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی ہستی دوسری ہستی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور وہاں جو افراتفری یہاں پڑتی ہے جب کوئی سیلاب آتا ہے، جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب کوئی
مصیبت آتی ہے تو یہاں بھی افراتفری پڑتی ہے، یہاں بھی انسان کا میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنی فکر سب سے پہلے کرتا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو وہاں یہ اس سے بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم اس وقت بیٹھ کے عذر پیش کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، آپ کسی بندے کو، بچے کو، اپنے کو، جس کے ساتھ ہم مخلص ہیں، اس کی غلطی پر اس کو پکڑیں تو وہ ایک کہانی سناتا ہے کہ اصل بات یہ تھی، اصل مسئلہ یہ ہوا ہے، یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، تو یہ وہاں نہیں چل سکے گا۔ یہاں اس لیے چل جاتا ہے کہ خود ہم بے علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اصل واقعہ کیا ہے، ہمیں سننا پڑتا ہے کہ اچھا یہ اصل بات بتا رہا ہے، ہم سن لیں اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ بات، وہ تو ساری کی ساری فلم اس کے پاس ریکارڈڈ حالت میں موجود ہے، اور وہ اس کو دکھا کر ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، اور ہمیں وہاں اعتراف کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں اعتراف کا فائدہ ہے، یہاں رجوع کا فائدہ ہے، یہاں معافی کا فائدہ ہے۔ یہاں اگر ہم نے اعتراف کر لیا، یہاں رجوع کر لیا، یہاں معافی مانگ لی تو ہم بچت کا سامان کر رہے ہیں۔ وہاں کسی رکوع، کسی سجدے، کسی آہوزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے جس کو حضرت نوح نے واضح کیا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سے انسان کا بڑا مسئلہ ہے۔ انسان جو موجودہ انسان ہے، میرے ذہن میں کئی بار یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں شرک کا مضمون اتنا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، ہر صفحے پر اس پر کوئی نہ کوئی آیت مل جاتی ہے، تو اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، شرک والا مسئلہ۔ اور انسان جو ہے وہ، یعنی جو انٹلیکچول سطح پر، عوامی سطح پر تو موجود ہے مسئلہ، انٹلیکچول سطح پر خدا کا ہونا، خدا کا دو ہونا، خدا کا تین ہونا، یہ سب بیکار بحثیں ہیں۔ یعنی خدا کا ہونا بھی بیکار بحث ہے، اور خدا کا ایک سے زیادہ ہونا بھی بیکار بحث ہے۔ اب تو نیچر ہے، اب تو اس پر کھڑی ہے ساری بات۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے یہ جو بحث ہے؟ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ ابدی ہے بات۔ انسان خدا کو پوجے یا نہ پوجے، یہ بھی اللہ تعبدوا الا اللہ کا مخاطب ہے، نہیں تمہیں پوجنا ہے۔ اور انسان جو ہے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجے، یہ بھی شرک ہے، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پوجا شروع کر دے، سماج کی پوجا شروع کر دے، ریاست کی پوجا شروع کر دے۔ یہ اقبال نے اس نقطے کو سمجھا اور بیان کیا کہ بڑا سب سے وطن ہے، جو نئے معبود ایجاد ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا معبود وطن ہے۔ تو معبود جو ہیں وہ غیب نظر نہ آنے والی ہستیاں ہی نہیں ہیں۔ انسان جو ہے اپنی خواہش کا بھی پجاری ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا بھی پجاری ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح مذہب کا انکار کر کے بھی وہ اصل میں خدا سے منحرف ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، دونوں باتیں اس میں بیان ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں شرک نہیں کرنا، خدا کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ خدا کی پوجا کرنی ہے۔ اور عام طور پر تعبدو یا اس طرح کے اس فعل کا ترجمہ بندگی کیا جاتا ہے، لیکن میں مصر ہوں کہ نہیں، اس کا ترجمہ پوجا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے اندر سے پوجنے والا ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو پوجنے والے ہونے کے اظہار کی صورتیں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی میں اگر دہریہ بھی ہوں تو میں پجاری ہوں، میں پوجنے والا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب میں دہریہ ہو گیا تو اب پوجنے کی وہ صورتوں بیکار ہو گئی، سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، نظر پیش کی جائے، وہ بیکار ہو گئی صورتیں۔ لیکن پھر میں کچھ اور صورتیں ایجاد کروں گا اپنے پوجنے کی، اور اپنے ریاست کو پوجنے کی، معاشرے کو پوجنے کی کوئی شکلیں بناؤں گا۔ تو اگرچہ
مغربی معاشرے کے مطالعے پر یہ کام ہونا چاہیے کہ وہاں کا جو انسان ہے، جب یہ صورتیں تبدیل ہو گئی ہیں، سجدے کو نکال دیا گیا، رکوع کو نکال دیا گیا، دعا کو نکال دیا گیا، ظاہر خدا نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی، تو کیا انسان اپنی تکمیل کر پاتا ہے؟ میرا یہ احساس ہے کہ انسان کو اگر مکمل انسان کے طور پر دیکھا جائے تو جس طرح اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن ضروری ہے، اسی طرح اس کا انسانوں کے ساتھ ریلیشن بھی ضروری ہے، یعنی دونوں ریلیشن ہوں گے تو پھر وہ مکمل انسان بنے گا۔ اگر وہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے شادیاں نہیں کی، 70 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، کنوارے گزار دی، تو میرے قریبی مشاہدے میں 10-12 سال ہو گئے مجھے وہاں کام کرتے ہوئے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مکمل انسان نہیں ہے، یہ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نارمل دکھانے کے لیے ان کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ جو زور مجھے نہیں لگانا پڑتا، ان لوگوں کو نہیں لگانا پڑتا جو شادی شدہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کو اپنی سارے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اپنی شخصیت کے سارے تقاضوں کو پورا نہ کرے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ خدا سب سے بڑا تقاضا ہے، خدا کا ہونا، خدا کو ماننا، خدا کے آگے جھکنا، خدا سے دعائیں مانگنا، خدا کے سپرد کرنا اپنے آپ کو، یہ لازمی ہے۔ اور اس میں جو ہمارے علماء نے کام کیا ہے، صوفیہ نے کام کیا ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ عبادت ہوتی کیا ہے، عبادت کے باطنی مظاہر کیا ہیں، عبادت کے ظاہری مظاہر کیا ہیں، اس کو ہمارے استاد غامدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا ملخص اور بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ وہ اپنی بات کو پریزنٹ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ جو کام ہے اس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور بڑی اہمیت اس کی سمجھتا ہوں کہ ہمارے 1200-1300 سال میں جو کام ہوا ہے اس کو انہوں نے، ان کے علم میں تھا، ان کے مطالعے میں تھا، تو اس کو انہوں نے سمجھا اور اس کو بڑی خوبی کے ساتھ کیٹیگرائز کر کے اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ تمہارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور اگر تم خدا کے ساتھ اس ریلیشن میں نہیں آؤ گے تو پھر میں عذاب یوم علیم کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر نذیر مبین میں اس کو بیان کر دی، واضح کر دیا، کھول دیا کہ نذیر مبین ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی اصل میں جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث دعوت دیں گے تو وہ فکر اہل حدیث کی دعوت دیں گے، دیوبندی دعوت دیں گے تو فکر دیوبند کی دعوت دیں گے، ہم لوگ دعوت دینے لکھیں گے تو فکر غامدی کی دعوت دیں گے، نہیں، فکر آخرت کی دعوت، یعنی اصل میں جو دعوت ہے وہ فکر آخرت کی دعوت ہے کہ لوگوں کو آخرت، لوگوں کی آخرت بیدار کی جائے، آخرت کا شعور بیدار کیا جائے، خدا کے حضور حاضری کا شعور بیدار کیا جائے۔ میں کئی بار یہ دیکھتا ہوں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا صرف ایک وجہ سے ہو پاتا ہے، وہ یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ باقی اتنے، یعنی سردیوں میں خاص طور پر اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو، بستر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو جو چیز اٹھاتی ہے وہ آخرت ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں فرض کیا تھا تمہارے اوپر کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھو، اگر نفل بھی پڑھنے تو اسی کے لیے پڑھنے ہیں، تو اس نے اسی کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں، تو وہ یعنی اپنی آخرت، میری آخرت بہتر ہو جائے، میں خدا کے غضب کا سامنا نہ کروں آخرت کے روز، یہی ہے جو مجھے اٹھاتا ہے ان موقعوں پر جب ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ وہ ہمت کسی وجہ سے بھی جواب، سردی کا موسم ہے، رات کو دیر سے سوئے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو چیز اٹھا دے گی مجھے، جو کھڑا کر دے گی مصلی کے اوپر، وہ آخرت ہے۔ تو یہ جو کہا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو تمہیں جس چیز سے میں ڈرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوم عظیم ایک برپا ہونے والا ہے اور اس میں سزا ملنی ہے، جزا ملنی ہے۔ تو میں، اگر تم نے یہ میری بات نہ مانی، تم ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں سے جڑے رہے، ان کا مسئلہ تو یہ تھا،
اور اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ شکل بدل گئی ہے وہ شرک ہی کا معاملہ، جو اب بھی ہو رہا ہے وہ بھی شرک کا معاملہ، جو پہلے ہو رہا تھا وہ بھی شرک کا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے، اب یہ تو دعوت ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ خدا والے بن جاؤ، کونوا ربانیین ہے، قرآن مجید ہی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ والے بننے کی دعوت دے دی۔ اب قوم نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ تو جو قوم کے سردار تھے، لیڈرشپ، انہوں نے کہا، اور ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے نہیں مانا پیغمبر کو، کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی طرح کا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ ہم اپنے ہی طرح کا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اس پر مولانا وحید الدین خان صاحب کا جملہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت کے پیغمبر کو ماننا بہت مشکل ہے اور تاریخ کے پیغمبر کو ماننا بہت آسان ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑی بات کو انہوں نے اس کے جو ہے نا اطراف کو واضح کر دیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وقت کا پیغمبر چھوٹا نظر آتا ہے اور تاریخ کا پیغمبر بڑا نظر آتا ہے، اس کے گرد عظمتوں کے دائرے بنا دیے جاتے ہیں اور اس میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن وقت کے پیغمبر کے گرد وہ دائرے موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ تو بازاروں میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے، نہاتا دھوتا ہوا، شادیاں کرتا ہوا، بچوں کو ضرورتیں پوری کرتا ہوا، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، وہ تو ایک آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آدمیوں والے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور یہ عربوں نے بھی کہا۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے ان کے قول کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ آپ ایک عام آدمی نظر آتے ہو، ہماری طرح کے آدمی نظر آتے ہو، یہ بات تو پہلے بھی کہی گئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اچھا، انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی آپ ہمیں ہماری طرح کے ایک آدمی نظر آتے ہو، تو انسان کا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے، اب بھی ہے، کہ جب کوئی کہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں تو فوراً پہلا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نظر آنی چاہیے کہ جو تمہیں ہم سے ممتاز دکھائے، ہم سے الگ دکھائے۔ کوئی تیرے ساتھ خزانے ہوں، کوئی بارشیں تیری انگلی سے ہو رہی ہوں، کوئی وہ ہمارے صوفیوں کے ہاں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں نا، وہ وہاں بھی۔ اور یہ اس زمانے کا بڑا جینون سوال سمجھا جاتا ہے جب پیغمبر دعوت دیتا ہے، کہ یہ بڑا ضروری اور اہم سوال ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ بھئی اس کا امتیاز نظر آنا چاہیے۔ اور یہ بڑی آزمائش بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں تو اس قوم کی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑا امتحان اس کے لیے برپا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دعوت کو اپنی عقل سے قبول کرو، اور پیغمبروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو عقل پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں اس کو توڑ دیں۔ سارے پیغمبر یہ کام کرتے ہیں۔ شرک جو ہے اس کے گرد ایک عقلی استدلال قائم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے گرد ایک تاریخ رقم کی جا چکی ہوتی ہے، بیان کی جا رہی ہوتی ہے، روایات بنا دی جاتی ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں نا درباروں کے اوپر پیروں کے بارے میں سنیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پورا ایک لٹریچر ہے، زبانی لٹریچر، زبانی روایات جو بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ فلانا گیا، اس کی بس مرنے والا تھا، پیر صاحب نے دم کیا تو چلتا ہوا اپنے قدموں، تو اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور پیر صاحب کا پہنچا ہوا ہونا اور صاحب کرامت ہونا یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پرابلم ہے یہ عقیدے والی نفسیات کے اندر پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے، اب دیکھیں یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، یہ اگر بائبل کی بات مان لی جائے تو یہ کچھ 6000 سال پرانے آدمی ہیں،
یعنی یہ آج سے 6000 سال پہلے یہ دنیا میں تھے، تو 6000 سال پہلے بھی مسئلہ وہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو شعور سے رادیہ قبول کیا جائے۔ پیغمبر کی دعوت کے ساتھ یہ جو انہونی باتوں کا تقاضا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید سے، اور جگہ جگہ یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ انسان اس دنیا میں جس امتحان میں ہے وہ امتحان شعور کی سطح پر ہے، وہ واقعات کی سطح پر نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعات برپا کر دیے جائیں تو امتحان ختم ہو جائے گا، اور اس بات کو قرآن مجید پھر بیان کرتا ہے کہ اگر میں نے فرشتے دکھا دیے تمہیں تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ امتحان ہی یہ ہے کہ تم ان حقائق کو بچشم سر دیکھنے کی بجائے بچشم شعور دیکھو۔ یعنی امتحان ہی یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقتوں کو پہچاننے کا عمل اپنے شعور سے کریں۔ مشاہدے کا تقاضا یہ اگر پورا کر دیا جائے گا تو امتحان بھی بند ہو جائے گا، پھر کوئی امتحان نہیں ہے۔ اور اس کی بہت اچھی مثال ہے فرعون، کہ جب اس نے دیکھا سمندر میں بنا ہوا راستہ، اور جب وہ بند ہو گیا اور وہ ڈوب گیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ خیریت سے پار گزر گئے، تو اس کو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کا ہے۔ وہ ایمان بھی لے آیا، لیکن پھر نہیں مانا گیا۔ یعنی حالانکہ وہ بھی پوری طرح بات نہیں کھلی، لیکن وہ چونکہ سمندر میں راستہ بننے کا جو عمل ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ پانی 2 تودوں کی طرح کھڑا تھا، تو ایک بہت بڑا مشاہدہ تھا وہ، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہی بات ہے جو یہاں بھی انہوں نے کہی کہ بھی آپ ہماری طرح کے آدمی ہو، ہماری طرح کے آدمی ہی سے بات سننی اور ماننی ہے، کچھ سپیشل نہیں ہوگا۔ اگر سپیشل ہوگا تو پھر امتحان بھی ختم ہو جائے گا، پھر امتحان بھی باقی نہیں رہے گا اور نتیجہ نکل آئے گا، یعنی مار دیے جاؤ گے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی حضور پر چونکہ تبصرہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کو نمایاں کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ اس سوسائٹی کے نچلے طبقات ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بادی الرائے بڑا اچھا لفظ ہے، میں نے بڑی داد دی کہ صبح جب میں پڑھ رہا تھا اس حصے کو کہ اتنا اچھا لفظ قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر سوچے سمجھے بغیر کوئی رائے بنا لینا، لیکن اس لفظ کا جو ہے نا خوبی وہ نہیں اس میں کنوے ہوتی۔ سنتے ہی بات کو مان لیا، بادی رائے کا مطلب ہے، لفظی مطلب یہ ہے کہ سنتے ہی بات کو مان لیا، جس کو ہمارے سنی کہتے ہیں کہ ہم تو سنی ہیں، جو سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں، تو وہ سنی جو ہے نا وہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس معنی میں سنی کہ جو سن لیا اس کو مان لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تجزیہ کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، عقل کو استعمال کرنا، یہ ان کی صلاحیت ہی نہیں بیچاروں کی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو نچلے طبقات ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، بادی الرائے ہوتے ہیں، یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے شعور۔ میں جب خوشحال لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بیچاروں کی سمجھ ہے، یہ انہوں نے کیا، ریڈی والے نے کی کرنا ہے، بیچارے نے مزدور نے کی کرنا ہے، انہوں کا دی عقل ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ مولانا اصلاحی نے بڑا کمال کا جملہ کہا ہوا کہ دین کی معرفت میں افلاطون اور ایک مزدور میں کوئی فرق نہیں۔ جس درجے کی صلاحیت افلاطون کو دی گئی ہے دین کے شعور میں، اسی درجے کی صلاحیت اس کو دی گئی۔ یہ امتحان ہے نا بھائی، اس میں یہاں تو فرق نہیں کیا جا سکتا۔ جو امتحان برپا کیا گیا ہے، اگر یہاں فرق رکھا گیا ہے تو امتحان کس چیز کا ہے پھر؟ اگر مزدور
کوئی وہ شعور ہی نہیں دیا گیا کہ جس سے وہ حق کو پہچانے اور قبول کرے اور اس کے تقاضے پورے کرے، تو پھر وہ امتحان ہی میں نہیں ہے، پھر تو معذور ہو گیا وہ امتحان میں، تو پھر افلاطون ہوا۔ تو وہ افلاطون کا جو افلاطون ذہانت اور اس کے اپنے میدان ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ فرق ہے انسانوں میں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی، لیکن یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان ہونا ہے، تو انسان ہونے میں افلاطون میں اور کسی اور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کے تقاضے ہر شخص کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں کیا فرق ہے، کوئی دیکھنے میں فرق ہے، کوئی سوچنے میں فرق ہے، محبت کرنے میں فرق ہے، شادی کرنے میں فرق ہے، خواہشات میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح میرا دل کرتا ہے اچھے کھانے کا، اس کا بھی دل کرتا ہے، ماڑے بندے کا بھی۔ جس طرح میرا دل کرتا ہے اچھے کپڑے میں، اس کا بھی دل کرتا ہے۔ تو یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے بھی اسی نقطے کو اٹھایا جو ہمارے ہاں بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے کوشش کی کئی بار مرتبہ، جب میرے گھر میں مختلف کام کروانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ یوں ہی ہم دین کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہوتا ہے، یہ فرق تو ہوتا ہے کہ میں جن الفاظ میں بات کو بیان کر رہا ہوں وہ الفاظ اس کو نہیں آتے، یہ فرق تو ہے، لیکن شعور میں کوئی فرق نہیں۔ وہ پوری بات سمجھا ہوا ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، اس کو پورا پتہ ہے۔ بے عمل ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ میں بے عمل ہوں، گناہ گار ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جس چیز کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ لفظوں کا فرق ہے، وہ پریزنٹیشن کا فرق ہے، وہ بات کرنے کے انداز کا فرق ہے، لغت کا فرق ہے۔ میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، میری وکیبلری ہے ایک جس میں بات کرتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس کے ہاں شعور کا لفظ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں شعور کوئی لفظ ہوتا ہے، تو اس سے یہ مطلب تھوڑی کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم کوئی برتری نہیں دیکھتے آپ کے اندر اور آپ کے لوگوں کے اندر، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نتیجہ ہے فکر اس دعوت کا، وہ نتیجہ اتنا گھٹیا نکلا ہے کہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ کسی بڑے دانشور نے، کسی بڑے کاروباری نے، کسی بڑے سردار نے آپ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے مانا ہے وہ بیچارے اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ کوئی امتیاز کر سکیں کھوٹے اور کھرے میں، وہ تو ایسے ہی جو بات سن لی مان لی۔ تو اب دیکھیں یہ تکبر ہے، یہ واضح طور پر بیان جو ہے یہ تکبر ہے کہ ہم افضل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہماری دانش معیار ہے اور ہماری دانش میں آپ پورے نہیں اترتے۔ قرآن مجید نے مختصر لفظوں میں پوری جو دانش ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا، اور یہی دانش ہر جگہ پائی جاتی ہے، یہی دانش ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ کسی بھی فکر کے اوپر تنقیدیں، مودودی صاحب پر تنقیدیں پڑھ لیں، آپ ابوالکلام آزاد پر تنقیدیں پڑھ لیں، اسی طرح ابن تیمیہ پر تنقیدیں پڑھ لیں، اس پر پڑھ لیں، سب ایسے، یہ ایک ہی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے کہی جا رہی ہے۔ تو اب حضرت نوح نے اس کا جو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا یا قومی، ہے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فامیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں ہوا بینہ پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہوا اور تم اس پر اندھے بنے رہے،
تو کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں تم پر تھوپ دوں اس بات کو، اس کو تمہارے ساتھ لازماً جوڑ دوں، حالانکہ تم مجھ سے بیزار ہو، تم مجھ سے دور ہٹ رہے ہو، دور جا رہے ہو۔ تو اب دیکھیں اس میں اختلاف ہے اس آیت کی شرح میں۔ جو ہمارے جدید مفسرین ہیں، مثلا مودودی صاحب، اصلاحی صاحب، غامدی صاحب، وہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ ان کنتو علی بینۃ من ربی و آتانی رحمۃ من عندہ، کہ یہ دو الگ الگ باتیں۔ اور جو بعض پرانے علماء کو میں نے دیکھا تو ان کے ہاں یہاں فرق نہیں ہے، مثلا یہ جو مفتی شفیع صاحب ہیں انہوں نے یہاں فرق نہیں کیا، اگر میرے حافظے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کیونکہ کئی چیزیں پڑھنے سے اور میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، بات کی گست تو یاد رہ جاتی ہے، تفصیلات مجھے بھول جاتی، تو اسی وجہ سے میں بڑا آدمی نہیں بن سکا، ورنہ میں بڑا آدمی بن جاتا، اگر حافظہ بھی اچھا ہوتا تو بڑا آدمی بن جاتا۔ وہ یہ حافظہ اس لیے نہیں پا رہا تھا، بڑا آدمی کہتے ہیں نہیں بنتا ہے، نہیں بیچارہ کمزور یہ حافظے والے کی۔ اچھا، تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو پہلی بات ہے ان کنتو علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے واضح بات پر، تو ان تینوں نے، مودودی صاحب اور اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ فطرت کا بیان ہے، یعنی اگر میں فطری طور پر فطرت کے استدلال کی بنیاد پر حق پر ہوا، اور وَآتَانِی رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور پھر اللہ نے میرے اوپر وحی بھی نازل کی، یعنی دوسرا جو رحمت ہے اس سے وحی مراد ہے، اور پہلے میں خدا کی طرف سے دلیل پر ہونا، اس میں مراد ہے صحیح فطرت پر ہونا۔ اچھا، اس میں وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ کہ یہ جو تین لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں، مودودی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ انسان خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، لیکن اس کو فیصلہ کن نہیں مانتے، فیصلہ کن وہ وحی کو مانتے ہیں، اس لیے وہ دوسری بات کہتے ہیں۔ یہاں میرا خیال ہے وجہ بنی ہے، مثلا اگر یہ رائے دی جائے کہ ایک ہی بات ہے، صرف ایک پہلو سے ایک بات کو بیان کر دیا دوسرے پہلو سے، یہ قرآن مجید میں عام ہوتا ہے کہ ایک بات کو بیان کیا، اس کے واو کے بعد دوسری بات کو بیان کیا، اور وہ پہلی بات ہی کی وضاحت ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی فطری شعور کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے اور وحی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، یعنی میں نے جو تمہیں بات کہی ہے وہ بات وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے اجنبی ہے، یعنی ان لوگوں کے، جدید لوگوں کے نقطہ نظر سے یہ بات، اس کا مضمون یہ بنے گا کہ جو بات میں نے کہی ہے تم لوگوں سے، یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، تم بھی اس کو جانتے ہو اور پہچانتے ہو، تم پر بھی اس کی حقیقت واضح ہے، لیکن تم اندھے بنے ہو، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم اس پر اندھے ہو گئے ہو۔ وہ اندھا انسان کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے اندھا ہوتا ہے، تعصبات کی وجہ سے اندھا ہوتا ہے، مفادات کی وجہ سے اندھا ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے بھی مجھے جو نوازا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہی بات حق ہے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ تو دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ہی بات ہے، پہلی بات جو کہی گئی کہ ان کنتو علی بینۃ من ربی، مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، ایک ہی بات کو بیان کیا گیا۔ لیکن تم نے
تم اندھے ہو گئے ہو اور اب میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تم کو اس کا ماننے والا بنا دوں، تمہارے اوپر اس کو چپکا دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ تم اس کو، تو یہ ہدایت کا اصول بیان کر دیا کہ ہدایت کا اصول یہ نہیں ہے کہ کوئی ہدایت دے تو انسان ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ ہدایت کا اصول یہ ہے کہ کوئی ہدایت دے اور انسان اس کو قبول کرے تو پھر وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یعنی پہنچا دینے سے، بتا دینے سے ہدایت نہیں آتی، وہ تو ایک ہے حصہ بات کا۔ دوسرا حصہ وہ جیسے لطیفہ ہے نا کہ 50% میری منگنی ہو گئی ہے، یعنی میں راضی ہوں، اس کا راضی ہونا باقی ہے، تو یہ تو لطیفہ ہے، اس سے تھوڑی منگنی ہوتی ہے۔ منگنی تو تب ہوتی جب دونوں فریق راضی ہوں۔ تو اسی طرح ہدایت کا بھی یہی اصول ہے کہ ہدایت اس وقت ملے گی جب سنانے والا بھی ہدایت سنائے اور سننے والا بھی ہدایت کو سننے کے لیے تیار ہو، ماننے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس کے سوالات کے جواب بھی اس کو مل جائیں گے، اس کی الجھنیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات حضرت نوح نے بیان کی۔ پھر ہمیشہ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، وہ پیغمبر اٹھائیں یا کوئی علماء اٹھائیں، ان کے مفادات طے کیے جاتے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہے؟ یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کو بھی یہ سوال کیا نا مکے والوں نے کہ بادشاہی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس کو حضرت نوح نے موضوع بنایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا۔ کئی جگہوں پر اجرن کا لفظ یہاں آیا ہے اسی سوال پر، اور یہاں مال کا لفظ آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میرے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ کوئی مقاصد ہے، کوئی پیچھے مسئلہ ہے، وہ نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر کے معاملے میں میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور وہ اوپر جو اعتراض کیا تھا کہ جی آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ تو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم افضل ہیں اور آپ لوگ گھٹیا لوگ ہو۔ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑا اچھا لفظ طارد کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ اسم فاعل جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک طرح کا شدت اور زور ہوتا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو جھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے کہ ان کا معاملہ ان کے اللہ پر، یہ کھوٹے ہیں، کھرے ہیں، اعلیٰ ہے، گھٹیا ہے، وہ طے کرے گا۔ اور اس نے طے کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے تو بیان کر دیا نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہارے معزز وہ ہیں جو تم متقی ہیں، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ معزز ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے مختصر بات کی ہے، اور بڑی ظاہر دعوت کی حکمت ہے نا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہ سنائیں کہ یہ معزز ہے اصل میں، اور کہا کہ ان کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مطلب یہ کہ ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یہ وہاں طے ہوگا۔ میں ان کو اس بنیاد پر دھتکارنے کے لیے، جھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ تمہارے خیال میں چھوٹے لوگ ہیں۔ بلاکنی اراکم قوم تجہلون، اب ان پر بھی تبصرہ کر دیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نرے جاہل ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں، تم لوگ ناواقف ہو، تمہیں نہیں اندازہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے
کہ یہ لوگ بے عقل ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم عقل سے عاری ہو گئے ہو، تم نے روشنی کو دیکھنے سے انکار کیا ہے، انہوں نے روشنی کو قبول کیا ہے۔ یا قومی من ینصرنی من اللہ ان ترتہم افلا تذکرون۔ اور دوسرا بڑا سوال یہ دیکھیں پیغمبر جو ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں، اس کو بیان کیا، یعنی میں اگر ان کو دھتکار دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات زیر بحث آ گئی ہے، یہی مضمون زیر بحث آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا آئے اور قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس وقت ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کا خیال ہی کیوں پیدا ہوا ہے؟ تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح کہ اگر میں ان کو دھتکار دوں، میں ان کو جھٹک دوں، تو اللہ کے ہاں میرے جب مقدمہ پیش ہوگا ان کا تو کون میری مدد کرے گا؟ یعنی وہاں مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی میں جو سوال اٹھا رہا ہوں وہی انذار کہ اصل مسئلہ آخرت ہے، میں جو ساری بات کر رہا ہوں وہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، میں خود بھی وہاں پیش ہوں گا، مجھے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا، تو تمہیں بھی یہی مسئلہ ہے، تو تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جس ہستی کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہستی کیسے پوچھے گی، کیا سوال کرے گی، کس طرح مجھ سے تقاضا کرے گی، اور وہاں میری کون مدد کرے گا۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ وہ جو پہلی بات آئی تھی نا کہ ہم تو تمہیں اپنی طرح کا انسان دیکھتے ہیں، اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی یا تو تم یہ اعتراض میرے اوپر تب کرو کہ جب میں نے ان میں سے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ میری کوئی خصوصی حیثیت ہے، میں کوئی خصوصی میرے پاس چیزیں ہیں، ایسی تو کوئی چیز میں نے کہی نہیں، میں نے دعویٰ ہی نہیں، اور کوئی پیغمبر نہیں کرتا۔ اور جو مربی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ باقی جو پاخنڈی ہیں، ڈرامہ باز ہیں، وہ سارے دعوے کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کے دعوے کرتے ہیں لوگ۔ یہی تو فرق ہے پیغمبروں میں اور حق پرستوں میں کہ پیغمبر اور حق پرست جو ہیں وہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں خدا کے بندے کو ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈرامہ باز ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں دعوے بڑے بڑے، ابھی پھونک ماریے تھے تو سڑ پہنچ جائیں گا، وہ یہ دعوے وہ کرتے ہیں جو ڈرامے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن کو تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کو یہاں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی دولت حاصل نہیں ہے، کوئی مقام حاصل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم نا جو خوشحال لوگ ہیں یہ اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہاں ہے نا ویسے ہی ہماری آخرت بھی ہوگی، جیسے یہاں اللہ نے ہمیں سہولتوں اور آرائشوں سے نوازا ہوا ہے، یہ ہمارا اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے بارے میں یہی فیصلہ ہے اور یہ آگے بھی چلے گا۔ تو خاص طور پر مڈل کلاس جو ہے اس میں پھر کوئی انسانیت ہوتی ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ تو اس میں اس زوم میں اس شدت کے ساتھ مبتلا ہوتی ہے کہ نفرت کرتے ہیں، باقاعدہ نفرت۔ میں نے ان لوگوں میں یہ نفرت دیکھی ہے کہ جو مذہبی ہوتے ہیں، ایک تو نا مذہبی نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، نہیں، مذہبی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن غریب آدمی ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کے چہرے پر ماتھے پر بال پڑ جاتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہو گیا؟
وہ بات کرے تو کہتے ذرا پرے ہٹ کے بات کر، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو یہ جو بات ہے، یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں کتنی سادگی پر کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ ان کو عنایات سے نوازے گا. نہیں، میری یہ رائے نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا. یہ تمہارا قول ہے، یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہارا گمان ہے. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اچھا یہ دیکھیں، نہیں کہا، پھر نہیں کہا، پیچھے بھی نہیں کہا، اب بھی نہیں کہا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پاک دل لوگ ہیں. مگر نہیں، اللہ جانتا ہے. دنیا میں کسی شخص کی حقیقت کیا ہے پیغمبر کو نہیں پتہ ہوتا. یہ تو اللہ اس کو باخبر کر دے تو اس کو پتہ چل جائے. یہ دیکھیں صحابہ میں حضور کے جانے کے بعد بھی یہ سوال گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار بتاؤ کہیں میرا منافقین میں نام تو نہیں آیا ہوا. اور یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا دل کیا ہے ہمیں کیا پتہ. بظاہر ہمیں اچھا آدمی لگتا ہے، ٹھیک آدمی لگتا ہے، شریف آدمی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی خرابی ہیں، کتنے کوٹ ہیں، ہمیں کیا پتہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے ان کے جیوں میں جو کچھ ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، ان کے باطن میں جو کچھ ہے، اس کو اللہ جانتا ہے. اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں انی اذا لمن الظالمین، پھر میں جو ہے ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. یعنی میں اپنی جگہ پر، یہ ہے وہ پیغام جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا ایک پیغمبر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. ہم فیصلے کرتے ہیں انسانوں کے بارے میں اور فیصلے نافذ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو دلائل ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ اصل بات یہ ہے. یہ اصل بات یہ ہے، ہم کہنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. یہ بات تو اللہ کی شان ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے اصل بات کیا ہے. کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اصل بات کو جان سکے. بے شک اس کو دن کی طرح نظر آ رہا ہو کہ یہ باتیں اس طرح ہوئی ہیں، یہ ترتیب ہے، اس کے باوجود بھی یہی بات کہنی چاہیے. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے کوئی تجاوز کیا، میں نے کوئی رائے قائم کر دی تو میں پھر حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. پھر میں صحیح جگہ پر نہیں رہوں گا، بندگی کی جگہ پر نہیں رہوں گا، انسان کی جگہ پر نہیں رہوں گا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. یہ گویا آخری مرحلے پر بات کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. ان کا جی بڑی بحث ہو گئی اور تم نے اکثرت جدالنا، ہمارے ساتھ بڑی بحث کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اس میں جو ہمارے لیے بات ہے نا کہ دعوت کا کام جو ہے وہ کتنے اصرار کا تقاضا کرتا ہے. اور یہ گویا ان کی قوم کی گواہی ہے. اکثر تجدالہ، تم نے بہت بحث کی ہے، تم نے ہمارے ساتھ بہت باتیں کی ہیں. تو فاتنا بما تعدنا، اب کیا ہے جو تم عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ. ان کنت من الصادقین. اب دیکھیں زوم کیا ہے. زوم یہ ہے کہ یہ بس ایسی ہوائی باتیں ہیں، کوئی عذاب شذاب نہیں آنا. مسئلہ وہی ہے کہ ہماری طرح کا انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی ہے، بچے ہیں، ضرورتیں ہیں، اور اسی میں یہ جی رہا ہے. اس نے کیا کر لینا ہے ہمارا. ان کنت من الصادقین. اب دیکھیں یہاں بھی جو جملہ انہوں نے بولا ہے وہ خدا کی نسبت سے بولا ہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ، یہ تو اللہ تم پر لائے گا. یعنی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں عذاب لے آؤں گا. اور حضور کا بڑا اچھا جملہ ہے قرآن مجید میں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. اگر عذاب لانا میرا مسئلہ ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. ہم بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب کوئی امکان نہیں ہے ہدایت کا. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین، تمہیں جس بات کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم اس کو روک نہیں سکتے، تم اس کو ٹال نہیں سکتے. ما انتم بمعجزین،
ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصحکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم و الیہ ترجعون۔ اور یہ بات بھی مجھے واضح ہے کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہیں فائدہ دے، اگر اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو وہ تمہارا مالک ہے، تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توفیق حق یہ خالصتاً اللہ کے پاس ہے، اور توفیق حق کا قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ تم فیصلہ کرو گے کہ میں نے حق کو پانا ہے، اگر فیصلہ کرو گے تو پالو گے، نہیں کرو گے تو نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنائے گا، اور اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ ام یقولون افطراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ ساری بات خود سے گھڑی ہے تو اس کا مجرم میں ہوں، علیہ اجرامی، اس کا جرم میرا ہے، لیکن میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ گویا پھر ان کو متوجہ کیا کہ یہ جو بات ہے نا کہ میں نے گھڑ لی ہے بات، اس سے ایک بات بیان واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں پیغمبر ہوں، اس کے اوپر فرشتے کا نازل ہونا، وحی کا آنا، اس کو وہ مشاہدہ نہیں کروا سکتا کہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میرے پاس فرشتے آئے ہوئے ہیں یا میرے اوپر وحی اتر رہی، اس کا وہ مشاہدہ نہیں کروا سکتا۔ یہ ماننا ہی ہے دلائل کی بنیاد پر۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے خود سے گھڑا ہے تو اس کا مجرم میں ہوں خدا کے ہاں، تم جو جرم کر رہے ہو حق کو نہ ماننے کا، اس سے میں بری ہوں، اور تمہیں اپنے جرم کو فیس کرنا ہے، مجھے اپنے جرم کو فیس کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوچو خلوص کے ساتھ، خدا کے حضور حاضری کے شعور کے ساتھ۔ اگر اس طرح سوچو گے تو میرا حق پر ہونا بھی واضح ہو جائے گا، میرے اوپر وحی آنا بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر نہیں سوچو گے تو پھر میں اور تم الگ الگ ہیں، تم اپنے انجام کو پہنچو گے، میں اپنے انجام کو پہنچوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔